الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. یہ 28ویں پارہ کی سورہ منافقین کی ابتدائی آیتیں ہیں. اس سورت کا پس منظر یہ کس وقت کس موقع پر کون سا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکۃ المکرمہ میں لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس سے روکا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی آئی اور حکم ہوا کہ آپ مدینہ کی طرف چلے جاؤ، مدینہ کی طرف ہجرت فرماؤ. چنانچہ یہ مکہ والے جو مسلمان ہوئے تھے وہ مدینہ منورہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی اور مدینہ والوں نے بڑی مدد کی مکہ والوں کی، ان مہاجرین کی. ان کو گھر دیا، ان کو کاروبار میں لگایا، ان کا سپورٹ کیا. اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ انصار، مدد کرنے والے. مہاجرین کی انہوں نے مدد کی. سن ہجری 5 یا 6 میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواب دیکھتی ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی اور ان کا تعلق بنو مستلق کے ساتھ ہے اور ان کے والد بنو مستلق ایک قوم ہے، ان کے سردار تھے حارث ابن ضرار ان کے والد کا نام. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب دیکھتی ہیں کہ یثرب، مدینہ کی طرف سے ایک چاند ان کی گود میں آ کر گرا. یہ خواب میں دیکھا. وہ بیدار ہوئی اور اس کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا. اسی دوران ان کے والد حارث ابن ضرار جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے قوم کے سردار تھے، بنو مستلق کے سردار تھے. انہوں نے مدینہ منورہ اور مسلمانوں کے خلاف کچھ جنگی تیاری شروع کی. ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے. مدینہ میں یہ خبر پہنچی کہ ہمارے خلاف جنگی تیاری ہو رہی ہے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہاں سے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے اپنے ڈیفینس میں اور بنو مستلق کے مقابلے میں. اور بنو مستلق قوم جہاں رہتے تھے ان کے قریب ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے مریسیع. وہاں صحابہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا. وہاں وہ ٹھہرے اور اسی موقع پر اسی جگہ پر بنو مستلق والوں کے ساتھ لڑائی ہوئی اور مسلمان جیتے. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ساتھ بعض منافقین بھی ساتھ میں آ گئے تھے.
ان کو پتا تھا کہ مسلمان جیتیں گے، مسلمانوں کی طاقت ہے تو وہ جیتیں گے اور ہم کو بھی مال غنیمت ملے گا، ہم کو بھی سامان ملے گا، تو اس لالچ میں منافقین بھی آ گئے۔ چنانچہ یہ غزوہ ختم ہو گیا اور مسلمان کی جیت ہوئی۔ ابھی مسلمان وہاں بنیسی جو کنواں تھا اسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا کہ ایک مہاجر اور انصار کے درمیان کچھ لڑائی ہو گئی، تو میں ہو گئی، ایک مہاجر اور ایک انصار کے درمیان۔ مہاجر نے پکارا یا للمہاجرہ، اے مہاجر میرے پاس آؤ، میری مدد کرو۔ چنانچہ مہاجر کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ انصار نے انصاری کو پکارا کہ یا للانصار، اے انصار میری مدد کرو۔ چنانچہ مہاجر والے مہاجر کی مدد کرنے کے لیے گئے، انصار والے انصار کی مدد کرنے کے لیے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حق کون ہے، حق پر کون ہے۔ مہاجر والے مہاجر کی مدد کر رہے ہیں اور انصار والے انصار کی مدد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم ہوا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی وہاں تشریف لائے اور ان کو روکا اور کہا کہ یہ جاہلیانہ نعرہ کیا ہے؟ یہ تو جاہلیت والی بات ہے کہ تم انصار کو پکار رہے ہو، مہاجر کو پکار رہے ہو۔ اس کو چھوڑو، ایسی باتیں یہ جاہلیانہ بات ہیں، اس کو چھوڑو، یہ تو گندگی ہے، یہ تو گندگی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو، وہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ظالم جو ظلم کر رہا ہے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو تھام لو، اس کے ہاتھ کو روک لو، یہ اس کی مسلمان کی مدد کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، یہ جو لڑائی ہوئی، جو انصار، جو شخص جن کی وجہ سے لڑائی ہوئی یا جو لڑائی میں مبتلا تھے، ان کا نام ہے سنان ابن وبرہ اور مہاجر ان کا نام تھا جہجہ، اور حق پر یہ انصار تھے اور مہاجر کی غلطی تھی۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت سنان ابن وبرہ انصاری صحابی کے پاس گئے اور کہا کہ اپنا حق معاف کر دو، آپ حق پر ہے لیکن اپنا حق معاف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنا حق معاف کر دیا اور دونوں جماعتیں پھر بائے بائے ہو گئی۔ منافقین کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب یہ دیکھ رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، اور ان کا رئیس عبداللہ ابن ابی، رئیس منافق، اس کو موقع ملا تبصرہ کرنے کا۔ چنانچہ اس نے تبصرہ کیا، وہاں دوسرے منافق بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اے انصار، ہم لوگوں نے غلطی کی ہے کہ ان مہاجرین کو ہم نے جگہ دی، ان کو سپورٹ کیا، یہ ہم سے غلطی ہو گئی اور ہمارے سر پر چڑھ گئے، دیکھو یہ ہمارے سر پر چڑھ گئے یہ مہاجرین۔ اور یہاں تک پھر فرمایا کہ جب تم مدینہ منورہ جاؤ تو جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں کو نکال دے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم انصار، ہم عزت والے ہیں اور ذلیل نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور یہ مہاجرین ہیں، لہٰذا ہم انصار کو چاہیے کہ مہاجرین کو نکال دیں۔ یہ جملہ اس نے کہا۔ وہاں ایک کم سن عمر لڑکے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنی۔ وہ پکے صحابی زید ابن ارقم، لیکن ان کی عمر چھوٹی تھی۔ انہوں نے یہ بات سنی تو فوراً کہہ پڑے کہ عبدالرئیس منافق، تو مبغوض ہے اور تو ذلیل ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ تجھے سمجھ میں آ رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ چنانچہ عبداللہ ابن ابی کو ذرا احساس ہوا کہ میری زبان سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چل جائے گا تو میرا کفر ظاہر ہو جائے گا، اللہ کے نبی کو معلوم ہو جائے گا میرے کفر کے بارے میں، کیونکہ پکا یہ منافق تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو مذاق کر رہا ہوں، یہ بات فوراً وہ کہہ پڑا کہ میں تو مذاق کر رہا ہوں۔ لیکن حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور پورا واقعہ بتایا کہ یہ رئیس منافق نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زید ابن ارقم سے پہلے تو کہا کہ بھئی تجھے شبہ تو نہیں ہو گیا ہے، کوئی تو نے غلط بات تو نہیں سنی ہے؟
کوئی تجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی سننے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، کیونکہ ایک بات سنی تھی، ایک طرف کی بات سنی تھی، تو اس پر تو فیصلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ یہ بات پورے قافلے میں پھیل گئی، پورے قافلے میں پھیل گئی کہ رئیس منافق نے یہ جملہ کہا۔ تو جو انصار تھے وہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے کہ تو کیا بات کہہ رہا ہے، تو کیا بات کہہ۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جانتے ہو کہ عبداللہ ابن ابی، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے، اسی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بہرحال انصار تو ان پر ٹوٹ پڑے، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ پر، کیونکہ یہ عبداللہ ابن یہ بھی مدینہ والا ہی تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں جب یہ ان کے کانوں میں یہ بات پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازت دیجیے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کی گردن میں کاٹ دوں، آپ صرف اجازت دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اگر میں نے اجازت دے دی تو دوسرے لوگ یہ کہیں گے کہ محمد تو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ باہر لوگ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ عبداللہ ابن ابی یہ تو مسلمان ہے، باہر کے لوگ تو یہی سمجھ رہے کہ یہ مسلمان ہے، تو باہر کے لوگ یہ سمجھیں کہ محمد تو اپنے ہی آدمیوں کو قتل کر رہا ہے، لہذا رہنے دو۔ یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ ہی ہے، ان کو یہ پہنچی، اور یہ پکے صحابی ہیں، پکے مسلمان تھے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اجازت دیجیے کہ میں اپنے والد کی گردن کاٹ دوں، اپنے والد کی گردن میں کاٹ دوں، مجھے اجازت دیجیے۔ میں اس وجہ سے میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی دوسرا ان کی گردن کاٹے، کیونکہ جب مدینے میں میری اس شخص کے ساتھ ملاقات ہوگی جس نے میرے والد کی گردن کاٹی ہے تو غیرت میرے دل میں ابھرے گی اور کہیں میں اس کو قتل نہ کر دوں، تو اس وجہ سے آپ مجھے ہی اجازت دے دیجیے کہ میں ہی اپنے باپ کی گردن کاٹ دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی کہ نہیں، رہنے دو۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بدل گیا تھا، ذرا غصے میں ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا کہ چلو اب روانہ ہوتے۔ اور خلاف عادت، عام طور پر عادت یہ ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سفر کرتے پھر آرام کرتے، تھوڑا سفر کرتے آرام کرتے، جب گرمی ہو جاتی اس وقت آرام کرتے، ٹھنڈک ہوتی تو سفر کرتے۔ لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل پوری رات سفر کیا اور دن میں بھی سفر کرتے رہے، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ سب صحابہ تھک جائے، جب پڑاؤ ڈالیں گے تو سب سو جائے تاکہ یہ چرچا ہی نہ ہو، یہ چرچا جو قافلے میں ہو رہا ہے وہ چرچا ختم ہو جائے، تاکہ کیونکہ مسلمانوں میں ذرا انتشار ہو گیا تھا، بعض زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، بعض ان کے خلاف تھے، تو مسلمانوں میں ذرا تفرقہ تھا، تو یہ چاہتا کہ چرچا نہ ہو، اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ سب لوگ تھک گئے، پھر کہا کہ اب پڑاؤ ڈالو، اور پھر سب سو گئے۔ پھر جب سب بیدار ہوئے تو اس وقت پھر فرمایا کہ چلو سفر کرو۔ چنانچہ سب سفر میں گئے۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رہتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں جانتا تھا کہ آیت اترے گی، میری حق میں قرآن کی آیت اترے گی۔ چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی تھے کہ یہ صورت نازل ہوئی جس میں منافقین کی حالت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور اس میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی ظاہر ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے قریب جب پہنچے تو راستے میں کھڑے ہو گئے اور اپنے والد کو روکا کہ آپ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اجازت نہ دے مدینہ میں داخل ہونے کے لیے۔ تو ان کو گردن سے پکڑا اور کہا کہ بھئی اب بتاؤ کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے؟ تو اس وقت یہ رئیس منافق کہنے لگا کہ بھئی میں ذلیل ہوں، میں تو عورتوں اور بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں،
اور یہ مہاجرین یہ عزت والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کو کہا کہ بھئی ان کو داخل ہونے دو, ان کو داخل ہونے دو. چنانچہ یہ پوری آیت یہ پوری صورت انہی کے متعلق نازل ہوئی. بہرحال اس واقعے میں بڑے فائدے کی باتیں ہیں. اس میں سے ایک بات جو آج عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں دوسرے فائدے کی جو چیزیں ہیں وہ بیان کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ نعرہ جو مہاجر اور انصار نے لگایا یہ جاہلیانہ نعرہ ہے, جاہلیانہ نعرہ ہے. مدد کرنا انصاف اور حق پر ہوتا ہے, حق کی بنیاد پر ہوتا ہے, قوم کی بنیاد پر نہیں ہوتا کہ یہ فلانا قوم کا ہے اس وجہ سے مجھے اس کی مدد کرنی ہے, یہ فلانا قوم والا ہے اسے مجھے اس کی مدد کرنی ہے, یہ میری نسب والا ہے میرے تعلق والا ہے لہٰذا مجھے اس کی مدد کرنی ہے. نہیں, مدد اور امداد کا تعلق حق اور انصاف پر ہے, انصاف پر ہے. چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ تمام جاہلیانہ بات میں نے اپنے قدموں کے نیچے اس کو مسل دیا ہے, یعنی ختم کر دیا ہے. اب یہ جاہلیانہ بات ہے, جاہلیانہ بات ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی, میری بیٹی بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا. یہ بنیاد نہیں ہے کہ یہ قوم والا ہے لہٰذا اس کی ہم مدد کریں, یہ ہمارے قوم والا ہے ہم اس کی مدد کریں اور یہ غیر قوم والا ہے ہم اس کی مدد نہ کریں. مسلمانوں میں خون باقی نہیں, محبت کا جنوں باقی نہیں, صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبہ اندرو باقی نہیں. کہ بنیاد جو ہوتی ہے حق کی وہ ہمارا اسلام ہے. رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور, جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. تو جو مسلمانوں میں ایک وحدت تھی وہ ہم نے ختم کر ڈالی. آج بنیاد قوم پر ہے, آج تعلقات پر ہے. میرے تعلق والا ہے لہٰذا میں اس کی مدد کرتا ہوں اور جو میرے تعلق والا نہیں ہے تو میں اس کے خلاف چلا جاتا ہوں. نہیں, حق بنیاد حق کو دیکھنا ہے, انصاف کو دیکھنا ہے کہ انصاف کہاں ہے, انصاف کہاں ہے. تو بہرحال ہمیں ان واقعات اس واقعے میں سے ایک بات جو ہم کو سبق ملا کہ ہم بنیاد حق اور انصاف پر ہونی چاہیے. مدد اور کس کا جانب دار ہمیں ہونا ہے وہ حق ہے اور انصاف ہے, وہ حق ہے اور انصاف ہے. قومیت, نسب, وطن یہ بنیاد نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین.